اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید کی عظمت اور اس کی طاقت بیان فرماتے ہیں اور اس کا وزن بیان فرماتے ہیں، اور اسی طرح دوسری آیت میں اللہ رب ذوالجلال اپنی کچھ صفات بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے جبلوں پر تو دیکھتا کہ وہ جبل دب جاتے اور پھٹ جاتے اللہ کے خوف سے۔ اگر ایک جبل پر نازل کیا جاتا وہ پھٹ جاتا، زیادہ پر نازل کیا جاتا سارے دب جاتے اور پھٹ جاتے اللہ کے خوف سے۔ یعنی جتنا شعور اور عقل انسان میں ہے، اگر ان جبلوں میں اتنا شعور اور عقل ہوتا تو قرآن کی عظمت کو دیکھ کر، اس کے تقدس کو دیکھ کر جبل بھی جھک جاتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پھٹ جاتے اللہ کے خوف سے۔ کیونکہ قرآن مجید میں جو اللہ کے بارے میں اللہ کی صفات جو بیان ہوتے ہیں، تو اللہ رب ذوالجلال کی عظمت کے سامنے اللہ کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو جھکے نہیں۔ تو اسی طرح پہاڑوں کو بھی جو تھوڑا سا شعور ہے، درختوں کو بھی جو تھوڑا سا شعور ہے، جیسا کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ بھئی ان میں بھی ایک قسم کی جان ہے، اگرچہ انسانوں اور دوسرے جانداروں جیسی جان نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا شعور اور جان ہے۔ تو اللہ مثال پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن اتنی عظمت والا ہے، اتنا وزنی ہے اعمال کے اعتبار سے، کہ اگر یہ قرآن مجید جبل پر نازل کیا جاتا تو یہ جبل بھی اللہ کے خوف سے جھک جاتا اور پھٹ جاتا۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ رب کے احکامات کے سامنے، قرآن کے سامنے جھک جائے اور اپنی تمام برائیاں چھوڑ دے اور اس پر عمل کرے۔ یہ اللہ نے ایک مثال پیش کی ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ یہی مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ وہ سوچیں، غور کریں، فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ مثالیں سمجھانے کے لیے دیتے ہیں کہ ہم سمجھیں، ان مثالوں کا جو مقصد ہے اس کو سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ قرآن اتنا عظیم ہے اور اتنا وزنی ہے، جو ہے عظمت کے اعتبار سے، درجہ کے اعتبار سے بھی پہاڑ بھی ان کا زور برداشت نہ کرتے۔ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے اس قرآن کو انسان پر نازل کرنے سے پہلے آسمانوں پر نازل کیا، اس کو آسمانوں کو کہا تم پر اتارتے ہیں، اور زمین پر اور جبلوں پر، لیکن انہوں نے اس کو بھاری سمجھا اور اس کے اٹھانے سے معذرت کر لی کہ ہم سے اس کے احکامات ادا نہیں ہو سکتے۔ اب وہ کس طرح، وہ اللہ جانتا ہے
کہ زمین جو ہے تو کس طرح قرآن کے احکامات مانتی، آسمان کس طرح اللہ کے احکامات مانتے، اور جبر کس طرح اللہ کے احکامات مانتے، تو انہوں نے اس کو بھاری سمجھا، زیادہ مشکل سمجھا اور انہیں انکار کر دیا۔ جب انسان پر پیش کیا گیا وَحَمَلَهَا الْإِنسان، تو انسان نے خوشی سے ان کے احکامات کو اٹھایا اور قبول کر لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان حد سے بڑھنے والا بھی ہے اور نادان بھی ہے، ناسمجھ بھی ہے۔ تو یہ انسان پر قرآن آیا ہے، اب قرآن کا تقاضا ہے کہ انسان اس پر عمل کریں۔ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے کہ جس کے سوا کوئی کسی کی بندگی نہیں ہے، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بندگی کے لائق کوئی نہیں ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ جو ہے تو چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں اور جو ظاہر ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ یعنی اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، جو خفیہ باتیں، چھپی ہوئی باتیں ابھی نہیں ہوئی ہیں، اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو موجود ہیں، جو ظاہر ہیں، ان سب کو جانتا ہے۔ والرحمن الرحیم، وہ ہے بڑا مہربان اور وہ ہے رحم کرنے والا۔ تو یہ قرآن مجید بڑی باعظمت کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات بیان ہوں گی اور سورت ختم ہو جائے گی، وہ انشاءاللہ اگلے دن اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔